अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरत अब्बास शाह और मेरे साथ डॉक्टर असद महमूद हैं। आप प्रोग्राम सुन और देख रहे हैं सुनो एनालिसिस। आज का हमारा मौजू है कि भारतीय चीफ ने कोई और बात करते हुए या किसी और मौजू के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए आखिर ये क्या सोचा कि पाकिस्तान को हिट करना ज़रूरी है और उसको टेररिज्म का एपिक सेंटर करार देना ज़रूरी है इन हालात में कि जब पाकिस्तान एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ उसको उसका टेररिज्म वहाँ से जो जिसमें ज़ाहिर है कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उसको काउंटर करने की इस वक्त उसमें मसरूफ़ है। और दूसरा इंटरनल इश्यूज हमारे ऐसे हैं कि हमें तो ज़रूरत ही है कि हम इधर उधर देखे बगैर अपने मुल्क के हालात को ठीक करें। पाकिस्तान आर्मी जहाँ तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है वो अपनी जगह, अवाम जो है वो इस वक्त जिन जिन हालात से गुजर रही है, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक प्रेशर्स के साथ, फिर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो अब ये गौर करना पड़ेगा डॉक्टर साहब के आखिर क्या वजह है कि ये उन्होंने ख़ास तौर पे ये वक्त चुना भारतीय आर्मी चीफ ने कि पाकिस्तान पर इस तरह का हमला किया जाए कि जो कि एक बज़ाहिर तो लग रहा है कि जैसे ज़बानी हमला है, लेकिन शायद इसके पीछे बहुत कुछ है। बिल्कुल शाह साहब, आप ठीक कह रहे हैं। दो चीज़ें इसमें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक तो जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है इस वक्त, पाकिस्तान के इंटरनल एनवायरनमेंट और उसका जो आउटवर्ड उसका इफ़ेक्ट आता है, और जो ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो में हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हैं। और विद रिगार्ड्स टू इंडिया अगर आप देखेंगे तो आप कि ये जो टाइम उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो इसको आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में उनकी मूवमेंट क्या हो रही है, उनमें कश्मीर के अंदर उनकी मूवमेंट क्या हो रही है। मैं रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करूँगा, बड़ी लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा। कि आप जनवरी में आप देखें भी उनके मिनिस्टर जो है वो दुबई में जो है उनके साथ अफ़गानिस्तान के साथ बैठते हैं। कश्मीर के अंदर रीसेंट डेवलपमेंट्स के अंदर वो कैसे पॉलिटिकली उसको इन्फ्लुएंस वो होल्ड करना चाहते हैं। और खात में बलूचिस्तान के अंदर जो भी ईस्टर्न आप फ्रीक्वेंट उनकी आप देख रहे हैं। फिर जो चाइना के साथ सिचुएशन डेवलप हो रही है और रीजनल जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, तो आप इन सारी सिनेरियोज को जब आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये, और ख़ास तौर पे जब एक हेड के मुंह से आप एक स्टेटमेंट, मैं तो इसे कहूँगा कि दिलवाते हैं, तो क्योंकि इट्स अ स्टेट मैटर, तो उसको जो है वो ऐसा नहीं है कि अखबार की सुना इतना सादा था, तो उसके पीछे यकीनन एक पूरी प्लानिंग, उसके पीछे जो है एक रीज़न मौजूद होती है। तो वो मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए और जो वेट डालने के लिए जो और सिचुएशन थी, मेरे ख्याल में ये बात जो उनके उनसे ये कहलवाई गई या उनको ये डॉक्यूमेंट दिया गया कि इस मौजू को इस तरफ से आपने करना है, वरना ये प्लान स्टेटमेंट ऑब्वियसली नहीं है। मुझे तो ये भी लगता है कि ये किसी जिस तरह के अफगानिस्तान के रास्ते से अब ये बहुत एक्टिव है इंडिया पाकिस्तान में, हमेशा की तरह दहशतगर्दी करवा के और ब्लेम पाकिस्तान पे लगाना कि जो जब से हम बना है पाकिस्तान, हम अपने इंटरनल इशू का शिकार रहे हैं और इन्हीं दुश्मन कुव्वतों की वजह से और गैर इंसानी ताकतों की वजह से रहे हैं। और इसके मुतबादिल डॉक्टर साहब मैं तो जो एक तालिब इल्म के तौर पे देखता हूँ कि पाकिस्तान में दुनिया का कोई अमन मिशन ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे अपनी जो ट्रूप्स भेजे हैं, अपने सोल्जर्स भेजे हैं, अपने सोशल वर्कर्स भेजे हैं, डॉक्टर्स भेजे हैं, हर जहाँ भी कहीं पे कोई अनरेस्ट हुआ है और दहशतगर्दी हुई है, जो यूएनओ की कॉल पे पाकिस्तान ने हमेशा भेजी। और शायद ही कोई, मैं नहीं समझता कोई एक मिसाल भी हो कि पाकिस्तान ने किसी इंडिया के हद तक इंडिया के साथ भी अमन मुज़ाकरात का इनकार किया हो या नफी की। तो इसके बावजूद इंडिया जो है उसने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे कोई मौका ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान को हिट किया है। और अब दुनिया को क्या ये समझ नहीं लेना चाहिए कि एक आर्मी चीफ एक मुल्क का, और वो इतना बड़ा मुल्क है, वो मुंह से ये निकाल रहा है गैर ज़रूरी तौर पर कि जब पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आया और बड़ी मुश्किल से यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है उस पर हम अब काबू पाया गया है रियासती अदारों की तरफ से। और अभी हम जो है सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं कि आए दिन जो तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारे साथ हो रहा है, आए दिन रोज मोमेंट टू मोमेंट, इन हालात में आर्मी चीफ उठ के ये कह रहे हैं, यानी ये तो वो है ना कि जैसे इसको भी छोड़ना नहीं, मारना है और मारना है। और
اس طرح مارنے کے الزام پاکستان پہ لگا کے، جیسے وہ ہے نا کہ وائی آر یو میکنگ دا واٹر مڈی، وہ جو بھیڑیا جو تھا وہ کہتا تھا کہ پانی کیوں بھائی آپ میرا گدلا کر رہے ہو. تو اسی طرح اور بھی بڑی طاقتیں ہیں جو جمہوریت کا نام لے کر پل پڑتی ہیں مختلف ملکوں پر، اور اس کے بعد وہاں سے ان کی اپنی گیم ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ہمارے لیے اس بیان میں بہت سارا ایک تھریٹ ہے؟ بالکل رشید صاحب، اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ اپیک سینٹر ہے دہشت گردی کا، یہ ان کی مجھے یہ جو آپ بات کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ڈائیورٹ کر دی جائے، اور ان کا، لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو انہوں نے ہم اسی کشمیر کو لے لیں تو ان کی جو ریسنٹ انگیجمنٹ ہے ود ریگارڈس ٹو جو فورسز ہے جو انہوں نے وہاں انڈکٹ کی ہیں اوور آل اس سچویشن کو، آلدو کہ وہ بارڈر کی طرف ان کی سچویشن اس طرح سے اندرونی طور پہ ان کو دبانے کے لیے، جو پاپولیشن کو جو ہے نا اوور رن کرنے کے لیے انہوں نے جو انڈکشن کی ہے، وہ اٹ سیلف ایک ریاستی دہشت گردی، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ بڑی سمپل ایگزامپل ہے، پوری دنیا کے سامنے موجود ہے. لیکن جو انٹرنیشنل اس وقت اوور آل انوائرمنٹ ہے، وہ بیسیکلی دیکھیں، یہ ابھی ہم کلونیلزم، وہ جو اسٹیٹ کلونیلزم تھا اس سے نکل کے ہم اکنامک کلونیلزم کی طرف ڈائیورٹ کر چکے ہیں، اور ہم اس کے اندر جا چکے ہیں. تو اب وہ کالونیز جو ہیں وہ اکانومی کی کالونیز ہیں. تو اس ریس کے اندر جو ریجنل الائنمنٹ ہے، اس میں انڈیا جو ہے وہ اپنی اسپیس لینا اس کی مجبوری ہے، یہ ضروری ہے. افغانستان میں دیکھ لیں کہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی جو ایک ریلیشنز تھے وہ کمپیریٹیولی میں اس سینس میں بیٹر کہہ رہا ہوں، ٹیررزم کے حوالے سے بیٹر کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے وہاں پہ انگریس انہوں نے بنانے کی کوشش کی، اور جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی اس کے اندر ان کا بڑا پرو ایکٹیو سٹانس موجود تھا. تو اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے ساتھ جو ان کی الائنمنٹ تھی اس میں تو ان کا وہ ریلیشن بڑا اچھا ڈیولپ ہوا. لیکن جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب دا مومنٹ وہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ان کی وہ جو ریلیشنز اس کو سیٹ بیک ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اگر یہ وہ ریلیشنز ٹیررسٹ والے ریلیشنز نہ ہوتے، یا ٹیررسٹ کی ایپک سینٹر والے ریلیشنز نہ ہوتے جو وہ یہ وہاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یقیناً ان کے یہ ریلیشنز کو دھچکا نہیں لگنا چاہیے تھا، انہیں دوبارہ سے ایفرٹ نہیں کرنی تھی. تو اس دھچکے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایپک سینٹر جو ہے دنیا کا، وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اس گڑھ جوڑ کے اندر ہے، جو انڈیا جو ہے افغانستان کے ساتھ بیٹھا. تو دس از دی ایپک سینٹر. اور اب وہ اس ایپک سینٹر سے کیونکہ ان کو جھٹکا لگا تو اس کو ری گین کرنے کی کوشش، مومنٹم گین کرنے کی کوشش میں ہے، اور اس میں پاکستان کو اس لیے انوالو کرتے ہیں، جس کا ہم لوگ تو دیکھیں ابھی گلبھاشن جو ہے اس کا آپ کے سامنے بڑا پوری دنیا کے سامنے ایویڈنس کے ساتھ ہے، جس کے اندر انٹرنیشنل عدالتوں کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، فورمز کے اندر ہم موقف، اچھا ہمارا اگریسو موقف اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ان کا پروپیگنڈے کا موقف، کیونکہ ہم پروپیگنڈا نہیں کرتے. پاکستان نے ہمیشہ سے فیکٹس کے اوپر اور حقائق کے اوپر بات کی ہے، لاجک کے اوپر بات کی ہے. اگر وہ صرف سٹانس کو پروپیگنڈے سے شور ڈالنے کا معاملہ ہو تو شاید ہمارا وہ پاکستان کا گورنمنٹ کو سنجیدگی کا مزاج ہے تو وہ یہ مزاج نہیں رکھتے. لیکن وہاں ہم آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بیسیکلی سنجیدگی کا مزاج نہیں ہے، مذاکرات کا مزاج نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کا مزاج نہیں ہے، ریلیشنز کا مزاج نہیں ہے، انٹرنیشنل سینیریوز کا مزاج نہیں ہے. تو دس از دا میجر جو ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں چلے ہمارے اوپر تو مختلف، جیسے بھارت ہے اور کئی ملک ہیں جن کے پریشرز ہیں، اور جو پاکستان کو اسلام دشمن قوتیں علیحدہ، ریجنل دشمن قوتیں علیحدہ، اور پاکستان دشمن قوتیں علیحدہ ہم پر ہمیشہ پریشر جو ہے وہ قائم رکھتی ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں اتنی غربت ہے کہ پاکستانی اس کا تصور نہیں کر سکتے. جہاں پہ باتھ روم کی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ پلیٹ فارم پہ لوگ سوتے ہیں، گلیوں میں لوگ سوتے ہیں، 2.25 ارب کی وہ یا 2 ارب اب تو ہونے والے آبادی ہے، اور سوائے چند لاکھ یا کروڑ لوگوں کے علاوہ وہاں 2 اربوں تو بندے جو کروڑوں ہیں وہ تو اس کے وہ جو غربت کی لکیر ہے اس سے بھی نیچے ہیں. اور کیا یہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ساری توجہ اپنے ملک کی طرف کریں، جیسے ہم خود اپنی گورنمنٹس کو کہتے ہیں جتنی گورنمنٹس آتی ہیں، اور ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ، اور اب جیسے آپ کوششیں کس سطح پہ ہمیں پھر ایک دفعہ اکنامک کرائسس کا شکار کیا گیا اور ہم پھر الحمدللہ نکل آئے. تو یہ اس جنگ میں کب تک یہ انڈیا پورے ریجن کو خطرے کا، یہ ان کی حکومتیں جو ہے یا ان کی آرمی جو ہے وہ اس طرح پوری دنیا کو
تھریٹ پہ رکھیں گی اور اپنی عوام کا استحصال کریں گی؟ اس میں سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ اسٹیٹ سے نکل کے ریجن اور ریجن سے نکل کے گلوبل جو سنیری ہے اس میں جب تک وہ اپنی پلیسنگ نہیں کریں گے، وہ اس جو ان کی روایتی ہٹ درمی جس کو میں لفظ استعمال کروں گا، تو جو ان کو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے، وہ اس ہندوتوا آئیڈیالوجی سے نکلیں گے جب. اچھا میں اس سے یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ اپنی بلیفس کو اپنی اس کو چھوڑ دیں، ڈز ناٹ مین. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس جو باؤنڈز ہیں ان کا دائرہ کار بڑا کریں، اس کو ان کے ریلیشنز کی جو سینیریوز ہے وہ ریجنل پہ لے کے آئے، ریجن سے مذہب کی بنیاد پر نفرت ہوا باندھے، اور وہ جو ان کا ایک جھوٹا چہرہ ہے سیکولرزم کا، ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا سا ریالٹی کی طرف لے کے آ جائیں، تو اس سے چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چلی جائیں گی. اسد بھائی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. دیکھنے والے اور سننے والوں سے عرض یہ ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ پاکستان کی جو بنیادی صورتحال ہے، جو حقیقی شکل ہے، حقیقی چہرہ ہے، وہ دکھانا ہے کہ پاکستان ٹیررزم نہیں چاہتا. یہ وہ واحد ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ٹیررزم کا شکار ہوا ہے، اور شکار کیا گیا اور ہم پر مسلط کی گئی ہے ٹیررزم، جو آج تک جاری ہے. کبھی ہمیں فرقہ واریت کی زد میں لا کے مارا گیا، کبھی ہمیں لسانی بنیادوں پر لڑوانے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کو توڑنے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے. سندھ میں ناکام ہوئے تو بھی بلوچستان کو انہوں نے پورا اس میں شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کی ہوئی ہے. پاکستان نہیں چاہتا، پاکستان ہمیشہ مثبت تعمیری اور محبت کی، دو طرفہ محبت کی بنیاد پر مذاکرات کی حمایت کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ راضی برضا رہا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ دنیا دیکھے کہ جس طرح کینیڈا کے اندر مارا گیا سکھوں کو، سکھ سرداروں کو مارا گیا، جس طرح برطانیہ کے اندر را کی طرف سے کلنگ کی گئی اور وہ ملک بلبلا اٹھے، امریکہ بلبلا اٹھا، تو بھائی یہ ٹیررزم جو ہے پوری دنیا میں، اگر جس طرح آپ نے کہا کہ گلوبل اپنی پلیسمنٹ ہے، تو وہ ٹیررزم کی بنیاد پر نہیں ہوگی، نہ اکنامک ٹیررزم کی بنیاد پر جو چین کا الزام ہے انڈیا کے اوپر، اور نہ جو باقی جو فزیکل ٹیررزم ہے. یہ ان بنیادوں پر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو انصاف کی بنیادوں پر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھیں اور اس کا ادراک کریں. بہت شکریہ، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.